علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عارف بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج شخصیت۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر سید یاسر گیلانی، چیئرمین PHA۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں PHA کے، ان کی کیا کارکردگی ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں ان کا کیا لائحہ عمل ہوگا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا۔ سر کیا حال ہیں، کیسے ہیں؟ تھینک یو جی، تھینک یو، بہت شکریہ۔ گیلانی صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ اور سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کب سے آپ ایز اے چیئرمین یہاں پر PHA میں تعینات ہیں اور آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے پہلے سوال میں کارکردگی پوچھ لی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی میں اکتوبر 18 میں جب PTA کی گورنمنٹ آئی تو PTA کی گورنمنٹ نے ہر ادارے کے اندر چیئرمین کی نامینیشنز ہوتی ہے۔ چیف منسٹر اپنے بہاف پہ یا خود وہ چیئرمین ہوتے ہیں یا اپنی نامینیٹ کرتے ہیں تاکہ اس ادارے کی پالیسی میکنگ میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو وہ مجھے اکتوبر 18 میں الیکشن کے بعد جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا۔ جب سے ہم آئے ہیں ہمارے پاس جو دیکھا شہر کی صورتحال تھی وہ بڑی چیلنجنگ تھی، اس سینس میں کہ شہر پچھلے 20 سالوں میں جب ہم نے جائزہ لیا بڑھ گیا، ڈبل ہو گیا، آبادی ڈبل ہو گئی، گرین کور کم ہو گیا آدھے سے زیادہ۔ تو سب سے زیادہ ضرورت تھی ہمیں درختوں کی، پودوں کی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہنگامی بنیادوں پر پودے لگائیں گے زیادہ سے زیادہ تاکہ شہر کے حسن کو بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اگر ماضی میں 25,000 پودے ایک سال میں لگتے تھے تو ہم نے ایک سال میں 5 لاکھ پودے، اور ابھی جب 2 سال ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں تو 10,60,000 پودے لگائے ہیں، پچھلے سالوں کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ۔ یہ سب سے بڑا کریڈٹ ہے اور یہ سب سے بڑی خدمت ہے، کیونکہ ہوا پلیوٹ ہو رہی ہے، آب و ہوا بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ لاہور شہر کا جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس بڑا گر رہا ہے، پولوشن بڑھ رہا ہے اور اس میں سب سے ضروری چیز ہے درخت زیادہ سے زیادہ لگانا۔ باقی چیزیں بھی کنٹرول کرنا ہے، فیول کی کنٹرول ہے، گاڑیوں کی چمنیوں کا کنٹرول ہے اور دیگر چیزیں ہیں وہ بھی گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز تھی درخت لگانا، اور ہم نے الحمدللہ ریکارڈ 20 گنا زیادہ 10 لاکھ سے زائد درخت لگائے ہیں اور ابھی مزید لگا رہے ہیں۔ اسی میں خاص چیز تھی کہ ہم نے اب کیونکہ چیلنج بہت بڑا تھا، ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، جاپان کے ماہر نباتات ہیں ڈاکٹر اکیرا میاواکی، انہوں نے کہا ایک کنال میں 1000 درخت لگائیں۔ اس کی ٹیکنالوجی ہے 3 فٹ کھدائی کر کے اس میں وہ چیزیں ڈالتے ہیں، وہ 10 گنا زیادہ تیزی سے بڑے ہوتے ہیں، آکسیجن 30 گنا زیادہ چھوڑتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ 40 ٹائمز زیادہ ابزارب کرتے ہیں اور بایو ڈائیورسٹی 100 ٹائمز زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ہم شہر لاہور کے اندر 51 میاواکی جنگل لگا رہے ہیں اور یہ اسی جو بہار کا اینڈ ہے، مارچ اینڈ یا مڈ اپریل تک ہم انشاءاللہ وہ موسم بہار میں وہ کمپلیٹ کر لیں گے الحمدللہ۔ یہ ہمارا سب سے بڑا کام ہے۔ ٹھیک ہوگا سر۔ گیلانی صاحب، جیسے کہ آپ نے چارج سنبھالا اور ماشاءاللہ آپ نے بڑے سارے کام بھی کیے ہیں، پروجیکٹ سے بھی کام کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ مشکلات کتنی سامنے ہیں؟ دیکھیے مشکلات ہوتی ہیں، ہمیں سب سے بڑی فنڈز کی مشکلات تھیں۔ جب گورنمنٹ اب ہماری آئی تو گورنمنٹ کے خزانے میں کچھ تھا ہی نہیں، ایون جو چیکس دیے ہوئے تھے وہ بھی باؤنس ہو رہے تھے، تو وہ بڑی مشکلات آئیں۔ لیکن پھر بھی جب وہ کہتے ہیں نا when there is a will there is a way، جب آپ انسان کی نیت ہو تو پھر کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو درخت لگائے ہیں یہ ہم نے اسپانسر سے لگائے ہیں، اور اسپانسر سے لگائے اس لیے کہ ہم نے ان کو ساتھ ملا کے کہا یہ شہر میرا آپ کا ہے، آئیں مل کے آپ ہمیں پودے دیں، ہم مل کے لگاتے ہیں۔ لاہور چیمبر نے ہمیں پودے دیے، ایسے گارڈن نے ہمیں 1.5 لاکھ پودا دیا، اور دیگر لوگ ہیں ہمیں بہت سارے پودے دے رہے ہیں، تو ہم سب کے ساتھ مل کے یہ پلانٹیشن کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی شہر کی اصل خدمت یہی ہے۔ 4-5 ہم نے نئے انیشیٹو لیے، ہم نے سائیکلنگ ٹریک یہاں پہ شروع کیا، سائیکلنگ کا کام شروع کیا۔ سائیکلنگ ٹریکس ہیں باغ جناح میں، جیلانی پارک میں، ہمارا باغ جناح میں گائیڈڈ ٹور ہے وہ شروع ہوا۔ جب کووڈ آ گیا تو ہمارے بل بورڈز کچھ خالی تھے، ہم نے شہر کے مصوروں کو اکٹھا کیا، ان کی پینٹنگز کو، جو لیونگ لیجنڈز ہمارے نوجوان ہیں ان کے ہم نے ڈسپلے کیا۔ ہم نے جشن بہارا خاص طور پہ 4 سال سے نہیں ہو رہا تھا، جب ہماری گورنمنٹ آئی ہم نے فوری طور پہ CM صاحب کو لکھا، انہوں نے اجازت دی کیا۔ کووڈ کی وجہ سے لوگ گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے، لیکن اس سال کا جو جشن بہارا ہے خاص طور پہ میں اس پہ آنا چاہوں گا، وہ مثال ہے 4 حوالوں سے۔ سب سے پہلے وہاں پہ ہم نے پوری گاؤں کی منظر کشی کی ہے، بالکل ٹھیک، قریب ترین حقیقت کے جا کے، تاکہ بچے آئیں اسے محسوس کریں، اور پورے کا پورا گاؤں لگتا ہے ہم نے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کا۔ کیونکہ ویسے تو شہری زندگی ہے جو وہ اسی وجہ سے بڑی مختلف ہے دیہاتوں سے، اسی وجہ سے یہ آپ نے کلچر دیا کہ نوجوان بچے ہیں ان کو پتہ لگے کہ دیہاتی ہماری نوجوان نسل جو ہے، جو نئی نسل ہے، ان کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے گاؤں کی سادہ زندگی اور یہ کلچر ہے۔ ایک تو وہ کیا، دوسرا کنسیپٹ تھا ہم نے اسٹالز لگوائے، اور وہ کنسیپٹ یہ تھا کہ لاہور ہوسٹ پاکستان۔ اس شہر لاہور میں جیلانی پارک ہمارے ہیڈ کوارٹر میں پورے پاکستان کے نمائندہ اسٹالز ہیں،
4 صوبوں سے، بہت اچھا. گلگت بلتستان سے، کشمیر سے، اور ہر شہر کے جو خاص ہیں، ملتان کے اگر برتن ہیں، اگر دستکاریاں ہیں، گجرانوالہ کے اگر ووڈ ورک ہے، آئی مین ساری جگہوں سے ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ان کے ہینڈی کرافٹس کہہ لیں، جو ان کے نمائندہ فوڈ سٹالز کہہ لیں، وہ سارے کے سارے لگائے. تو لاہور از ہوسٹنگ پاکستان ایٹ دا مومنٹ ان جیلانی پارک. یہ ہم نے کیا. تیسری چیز یہ تھی کہ ہم نے ڈیکوریشن کیا. جو مرکزی شاہراہیں تھیں اس کو ڈیکور کیا خوبصورتی سے، اور آج سارے لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ بالکل کر رہے صحیح ہیں. ہے. گلبرگ سارا ایسے سجا ہوا رات کو تو بڑی رونق ہوتی ہے. بڑی شاہراہوں میں کیا. اس میں یہ بھی بتاتا چلو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے باقی جگہوں کو کیوں نہیں کیا. یہ سارا کام ہم نے اسپانسر بیس کروایا، اور اسپانسرڈ ظاہر ہے جو ایریاز ان کے لیے ذرا اٹریکٹیو ہوتے ہیں وہیں پہ وہ زیادہ کرتے ہیں. تو ویسے بھی وہ بڑے ایریاز ہیں، بڑی کھلی شاہراہیں ہیں. ایونیو ہمارا وہی ہے ایونیو جہاں پہ سائڈوں پہ بھی درخت ہوں، تو وہاں پہ ہم نے اس طرح سے ڈیکوریشن کی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سارے ستارے اور کہکشائیں زمین پہ آ گئی. نہیں بڑا سما رات کو جیسے جیل روڈ ہے، مال روڈ ہے، سارا بڑا سجا ہوا ہے. رات کو بڑا ایسے لگتا ہے جیسے دن ہے، اور بڑی پر رونق جو یہ شاہراہیں آپ نے سجائی ہیں. تو سر لوگوں کے کیا ویوز آ رہے ہیں، شہریوں کا کیا کہنا ہے کہ جشن بہارا کے حوالے سے؟ بہت اچھا رسپانس ہے الحمدللہ، بہت اچھا رسپانس ہے. لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، کالز پہ، میسیجز پہ. تو اللہ کا شکر ہے، جو چیز کرتے ہیں وہ نظر آتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ اس دفعہ بڑا اچھا کیا. ہماری پوری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے، پی ایچ اے کے سارے جتنا بھی ہمارے لوگ ہیں، ڈائریکٹر جنرل سے لے کے ہمارا سٹاف نیچے گراؤنڈ پہ جو کام کر رہا ہے، الیکٹریشین تک، سب کو کام سٹاف ان کو کریڈٹ جاتا ہے. سب نے بڑی اچھی ایفرٹ کی ہے. نہیں گلان صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب سے آپ آئے ہیں، آپ کے جتنے ٹرن اور ابھی تک آپ اپنی سیٹ پر ہیں، اور لوگ واقعی آپ کو اس میں آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ کی بڑی کاوش ہے. اور لوگ جو ہیں وہ چاہے امپلائیز ہیں یا یہاں کے آپ کے گردنواں کے جو شہری ہیں جو ریس کورس گیلانی پارک میں آتے ہیں، وہ سارے بڑے سیٹسفائی ہیں. آپ کی تو ویسے بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. تو گان صاحب یہ چیز بتائیے کہ اب آنے والے وقت میں آپ کا کیا لایا عمل ہے، اس کے لیے کوئی کارکردگی کا آپ کا کوئی پلان ہے؟ جی ہمارا بنیادی طور پر چیزیں یہی ہیں کہ ہم پلانٹیشن اور زیادہ کریں گے، کیونکہ شہر کو سب سے زیادہ پلانٹیشن کی ضرورت ہے. نمبر 1 ایجنڈا ہمارا وہی ہے. بالکل. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ویک ایریاز ہیں، جہاں پہ 5 مرلے کے گھر ہیں، 2.5 3 مرلے کے گھر ہیں. وہاں پہ جگہ نہیں ہے. 1 کنال کے گھر والا، 4 کنال والا، 2 کنال والا، ان کے پاس جگہ ہے، وہ درخت لگا سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن چھوٹے گھروں میں کے پاس محلوں میں گلیوں میں جگہ نہیں ہے. وہ ہم ایک پلان کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ان کے لیے ایک ایسی چیزیں لے کے آئیں کہ وہاں پہ بھی گرینری کریں، وہاں پہ کوئی بیلوں کا کانسیپٹ نہیں. وہ اگلے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہمارا پلان ہے کہ ہم ان ایریاز پہ ذرا فوکس کر کے ان کو بھی تھوڑا سا گرینری میں بدلیں. اچھا گلان صاحب، مجھے یہ بتائیے ایک اور بات بڑی خاص آپ کے ادارے سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ کے امپلائیز ہیں وہ کتنے سیٹسفائی ہیں آپ؟ دیکھیے امپلائیز کا جو ایک عرصے سے ان کے مطالبات تھے وہ ہم نے آہستہ آہستہ پورے کرنے شروع کیے. ہمارے کانٹریکٹ ملازمین تھے یہاں پہ پرماننٹ نہیں ہو رہے تھے، ہم نے ان کو پرماننٹ کر دیا سارے کانٹریکٹ ملازموں کو. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں پہ ایک ایشو تھا کہ پروموشنز نہیں ہوتی تھیں، 10 سال سے رکی ہوئی تھیں. ہم نے پروموشنز کی، نہ صرف پروموشنز کی، ان کی لسٹ لگا دی پہلے تاکہ کسی پہ کوئی رشوت سفارش کوئی ایلیمنٹ نہ آئے. 100% میریٹوکریسی کے لیے لسٹ لگی ہوئی تھی کہ کسی کو اعتراض ہے تو آ کے بتائے. ہمارا جو پچھلا یونین کا صدر ہے اس کا بائی کا نمبر 152 تھا، 150 ہونے تھے تو 150 ہوئے. نہیں تو پہلے لوگ ملا کے سارا کچھ کرتے تھے. تو ہم نے میرٹ کے اوپر اور بھی جو چیزیں ان کے کوئی الاؤنسز رکے ہوئے تھے، اسپیشل الاؤنس تھا ہمارے جو اسٹاف کا، وہ ہم نے ان کے لیے جاری اجرا کروایا. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام ملازمین کے لیے کچھ نہ کچھ اچھے طریقے سے کریں، اور الحمدللہ وہ سارے لوگ راضی ہیں. بہت شکریہ گلان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یہ تھے انجینئر سید یاسر گیلانی صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عارف بھٹی کو اجازت دیجیے. ملیں گے اگلے نئے پروگرام میں. اللہ نگہبان.